بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم مختصر نشست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تواضع کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو آپ نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس تواضع کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا، تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ یہ ہے آپ کی کمال تواضع کا ذکر۔ حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کہ جانور کی لگام چھال کی رسی کی بنی ہوئی تھی۔ یہ بھی تواضع کے طور پہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی تو بھی قبول فرما لیتے۔ مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے اور صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے۔ اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیبت سے ایک دم خیف ہو کر لرزہ اس کے اوپر طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مت ڈرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، نہ کوئی جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ مطلب اس میں بھی تواضع کا ذکر ہے۔ فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ آپ اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ پر تواضع اور انکساری کی ایسی تجلی نمودار تھی کہ آپ اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر مبارک کجاوا کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا۔ اس طرح جب خطبہ حجت الوداع میں آپ 1,00,000 شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ یا 1,44,000 یا 1,25,000 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، حج کے آخری ایام تھے، تو آپ کی اونٹنی پر ایک پرانا پلان تھا اور آپ کے جسم انور پر ایک چادر تھی جس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی۔
اسی اونٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ نے خدا بند ذوالجلال کے نائب اکرم اور تاجدار دو عالم ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمتاً گوشت ہو کر سنا۔ تو یہ سارے آپ کے کمال تواضع کے معاملات ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تواضع کی مطابقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔